بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ اور ہم سب جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دینی احکامات کو سمجھنے، دینی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذہن گرامی قدر، ہمارا موضوع گفتگو جو چل رہا ہے والدین کی عظمت و شان، والدین کا مقام و مرتبہ، ان کا ادب و احترام، ان کی خدمت، والدین کے حقوق، اور گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہم نے شروع کیا بعد از وصال والدین کے حقوق، یعنی مرنے کے بعد اگر کسی کے والدین اس دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کے مرنے کے بعد ان کے حقوق کیا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک آپ نے سماعت فرمایا، پہلا حق جو والدین کی موت کے بعد ہے وہ ان کی تجہیز و تکفین کرنا، ان کی تدفین کرنا اور ان کا جنازہ پڑھنا۔ یہ ہم نے اس پر گفتگو کی تھی۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے، مجھ سمیت ہم سب کے والدین میں سے جو زندہ ہے، یعنی والد زندہ ہے یا والدہ زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کا سایہ تا دیر سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے اگر وہ بیمار ہیں، اور اولاد کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے انتقال فرما چکے، ماں یا باپ یا دونوں، مثلا میرے والد صاحب انتقال کر چکے، والدہ حیات ہیں، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ جن کے دونوں یعنی والدین اس دنیا سے انتقال فرما چکے ہیں، میرے والد صاحب سمیت تمام کے والدین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں والدین کا دوسرا حق، اس دنیا کے بعد جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں ان کا دوسرا حق کیا ہے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو نیک اولاد ہوتی ہے نا، ہمیشہ نیک اولاد، فرما بردار اولاد، وہ تو والدین کی زندگی میں بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے والدین کو خوش رکھیں، والدین کی خدمت کریں، کسی قسم کی کمی نہ آنے دیں، کوتاہی نہ ہونے پائے۔ تو ان کی تو والدین کے وصال کے بعد ویسے ہی دنیا ویران ہو جاتی ہے، وہ تو ویسے ہی لگے رہتے ہیں اس جستجو میں کہ ہم کس طریقے سے اپنے والدین کی خدمت اب مرنے کے بعد جاری رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جن سے کوئی کوتاہیاں، کوئی کمیاں ہو گئی ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے
کہ وہ کیسے اپنے والدین کو راضی کر سکتے ہیں کہ زندگی میں ان کی زندگی میں کوئی انہوں نے تکلیف پہنچائی یا کوئی نافرمانی کی یا کوئی بدتمیزی کر بیٹھے تو کس طریقے سے اس کا کفارہ ادا کریں، کیسے اپنے والدین کو راضی کریں۔ اب ذرا ہم ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کو جو گزشتہ جمعۃ المبارک ہم ذکر کر رہے تھے، آپ سماعت کر رہے تھے، دوبارہ پڑھتے ہیں۔ آج میں نے وہی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک دعا کی ہے، ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار، اے ہمیں پالنے والے، ہماری بخشش فرما، یعنی میری بخشش فرما والدیہ، اور میرے والدین کی بخشش فرما۔ اپنی بخشش مانگی اور ساتھ ہی اپنے والدین کی بخشش مانگے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے یہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے نبی ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کی آج کل قربانی کی سنت ادا کرنے کے لیے سب اہل ایمان کوشاں ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں، جنہیں اللہ نے استعداد دی ہے وہ قربانیاں خرید بھی رہے ہیں، جانور خرید رہے ہیں، جن کی ایک سنت کو ادا کرنے پر اتنا اجر ملتا ہے کہ قربانی کے ہر جانور کے جو بال ہیں کھال کے، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ اور جن کی سنت ادا کرتے ہوئے جب کوئی انسان قربانی کے جانور ذبح کرتا ہے تو خون کا قطرہ گرنے سے پہلے، زمین پر گرنے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو جن کی ایک سنت یہ تو ہم ادا کرتے ہیں، دوسری سنت ان کی یہ بھی ہے نا۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم نے مخصوص چیزیں تو لے لی ہیں جو بظاہر ہمیں فائدہ کرتی ہیں، ان کو لے لیا، اور جو چیزیں عمل کرتے ہوئے تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے ہم ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب قربانی کرنے میں چونکہ گوشت حاصل ہوتا ہے، گوشت کھانا ہے جی، لوگوں کو بھی دکھانا ہے، محلے والے بھی دیکھیں گے، واہ جی واہ، میاں صاحب، فلاں صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، جٹ صاحب، جی میر صاحب، چودھری صاحب کیسی گائے لائے ہیں جی، کیسا بقرہ لائے ہیں جی، باقاعدہ اس کو دکھایا بھی جاتا ہے تاکہ محلے والے دیکھیں، ان کے اوپر ایک رعب طاری ہو کہ اتنے جانور یہ ذبح کر رہا ہے۔ بہرحال انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی خالصتاً اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری سنت کیا ہے ان کی، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے، وہ ہے اپنے والدین سے محبت، والدین سے محبت۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آپ کے پیدا ہونے سے پہلے وصال فرما گئے، اور والدہ کچھ عرصے کے بعد جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو اس کے بعد والدہ بھی وصال فرما گئیں، لیکن والدین کی محبت ان کے دل میں ہمیشہ رہی، اور انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنی نسل کو، اپنی آل کو ایک پیغام دیا کہ دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہو کر جو میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، میں ان کی بخشش کی دعا مانگ رہا ہوں۔ یہ دوسرا حق ہے والدین کا، یعنی والدین اگر اس دنیا سے انتقال فرما گئے ہیں تو ان کی بخشش کی دعا کرتے رہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ جب بھی بیٹھیں، جب بھی نماز پڑھیں، جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں تو والدین کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور دوسرے اللہ کے ایک عظیم پیغمبر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام۔ اب ان کی بھی ایک دعا ہے، اب اس کو بھی آپ توجہ فرمائیں۔ سورۃ نوح کی آخری آیت ہے یہ، اس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام عرض کر رہے ہیں رب اغفر لی، اے میرے رب میری بخشش فرما، میری بخشش فرما، والدیہ، یہاں بھی والدین کے لیے بخشش کی دعا کی جا رہی کہ یا اللہ میرے والدین کی بھی بخشش فرما۔ اب یہ دو جلیل القدر عظیم پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ اللہ کی آخری کتاب ہے، اس نے قیامت تک رہنا ہے، یہ مٹ نہیں سکتی ہے،
اور نہ ہی یہ حکم ختم ہو سکتا ہے، نہ ہی اللہ کا کلام ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہاں ایک بات تو ذہن میں رکھ لینا سارے، خاص کر نوجوان جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر تو سوشل میڈیا ایک فتنہ ہی فتنہ ہے، اور وہاں فتنے کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اکثر نوجوان سوشل میڈیا پہ ہی گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ مختلف قسم کا مواد وہاں مل جاتا ہے۔ کچھ ایسی ویڈیوز اپلوڈ کر دی جاتی جس میں بات کرنے والے کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا، لیکن بات اس کی آ رہی ہوتی ہے، لکھی ہوئی بھی آ رہی ہوتی ہے، اور وہ فتنے پہ فتنہ بولے جا رہا ہے، بکواس پہ بکواس کیے جا رہا ہے۔ اب وہ ایک نوجوان کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ تو یہ بڑا مشکل ہے، مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں، جہاں سیاسی لحاظ سے مشکل دور میں، تو وہاں اسلامی لحاظ سے بھی ہم بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ ہر طرف سے فتنوں کی بھرمار ہے، اور وہاں کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے چہرے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ وہاں اب ہر بندے کا مطالعہ تو ہوتا نہیں ہے، ہر بندے نے قرآن و حدیث تو پڑھ نہیں رکھا ہے، وہ جھوٹا ایسے بولتا جی بخاری میں ہے جی، وہ جی مسلم میں ہے جی، وہ جی فلانی چیز میں ہے جی، اور پھر کچھ دکھا کر بھی عبارات ان کا غلط معنی کر دیں گے، غلط تعویل کر دیں گے، غلط تشریح کر دیں گے، تو عام بندہ اس سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ وہاں پر ایک فتنہ یہ بھی پھیلایا جاتا ہے جی وہ مرنے والوں کے لیے کیا دعا کرنی جی، ان کی قبروں پہ کیا جانا جی، یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے۔ اب ذرا سنیے گا غور سے، کیا اللہ کے پیغمبر جو اپنے وفات فرما جانے والے والدین کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، یہ اللہ کے پیغمبر نہیں جانتے تھے کہ دین کیا ہے؟ اونچی تو بولے نا، کیا یہ اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے کہ شرک کیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے کہ بدعت کیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے کہ گمراہی کیا ہے؟ یہ آج کا 2 ٹکے کا مولوی بڑا آ گیا، نبیوں سے بھی بڑھ گیا، کہتا ہے جی والدین کے لیے دعا ہی نہ کرو، بخشش کی دعا نہ کرو جی، قبر پر جا کر دعا ہی نہ کرو جی، قبر پر جانا ہی شرک ہے جی۔ کس نے تجھے کہہ دیا ہے؟ کچھ شرم کریں ایسے لوگ، ایسے لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی ہے کہ وہ کن کن کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ اب ذرا یہ تو ہے نا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا، اور پھر نوح علیہ السلام کی دعا۔ اب آگے چلیں نا، نبی الانبیاء، سید المرسلین، وجہ وجود کائنات، باعث تخلیق کائنات، وجہ وجود کائنات، جان کائنات، روح کائنات، منبع کائنات، اصل کائنات، یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ذات گرامی کو دیکھیے ذرا۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک عرض کیا تھا کہ جو ان کی پالنے والی چچی تھیں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ ماجدہ، جب ان کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے اندر باقاعدہ لیٹے، ٹھیک ہے نا، دائیں پہلو بھی گئے بائیں پہلو بھی گئے، لیٹتے رہے قبر کے اندر، اور پھر باہر آ کر قبر پر کھڑے ہو کر 70 مرتبہ ان کے لیے بخشش کی دعا کی۔ کتنے مرتبہ؟ یہ نبی شرک کر رہے تھے، نبی بدعت کر رہے تھے، نبی گمراہی کر رہے تھے، غلط کام کر رہے تھے، کیوں نوجوان نسلوں کو بگاڑ رہے ہو، ان کا ایمان بگاڑ رہے ہو، ان کو دور کر رہے ہو دین سے، کہ وہ والدین کے لیے جا کر قبر پر دعا ہی نہ کریں، یا کسی کی قبر کے اوپر جا کر دعا ہی نہ کریں۔ کس نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ یہ گمراہی ہے؟ ذرا جو بات ہوتی ہے وہ سمجھانی چاہیے۔ اب ذرا سنیے گا آگے، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، اور جب وہاں سے واپس یہ آقا علیہ السلام کی والدہ کے وصال کے بعد، جب وصال ہوا اس وقت بھی آقا علیہ السلام بہت روئے، چھوٹے تھے، عمر چھوٹی تھی، 6 سال کے تھی، لیکن جب والدہ کا وصال ہو گیا تو آقا علیہ السلام وہاں سے تشریف لائے۔ جب اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور کے قریب سے گزرے، قبر انور کی قریب سے گزرے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ کر بیٹھ گئے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر، اتنا روئے، اتنا زار و قطار روئے کہ آپ کی ریش مبارک، داڑھی مبارک بھیگ گئی آپ کے آنسوں سے، آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ کس کے غم میں رو رہے ہیں؟ والدہ کے غم میں۔ میرے اور آپ کے نبی روئے، اتنا روئے، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہے، اللہ سے بخشش مانگتے رہے،
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ 9ویں صدی کے مجدد ہیں، نہ یہ بریلوی ہیں، نہ یہ دیوبندی ہیں، نہ یہ وہابی ہیں. یہ میں نے جملے تینوں اس لیے کہہ دیے کہ آج کل کے لفنگے جو ہے نا، اس کو دین کی باتوں کو بریلویت میں، دیوبندیوں میں اور وہابیت میں تقسیم کر کے فتوے جڑ دیتے ہیں، تو یہ ان سے پہلے کے ہیں. ان لفنگوں کے نام سے پہلے لفنگے، اس لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، کبھی کبھی سخت لفظ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ان لفنگوں کو دین کی دال کا پتہ نہیں ہے، اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں شرک کے فتوے لگانے، اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں بدعت کے فتوے لگانے، اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے، جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، غلط باتیں بیان کرتے ہیں. اب ذرا سنیے، وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو 9ویں صدی کے مجدد ہیں متفقہ طور پر امت مسلمہ کے، اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کو 75 مرتبہ جاگتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. اس پر بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے. اور وہ خود لکھتے ہیں کہ جب کبھی مجھے کسی حدیث میں شک پڑ جاتا تو میں براہ راست اپنے نبی سے پوچھ لیا کرتا تھا. عرض کرتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمان آپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرما دیتے کہ یہ میرا فرمان ہے تو میں لکھ لیا کرتا، اگر فرماتے کہ یہ میرا ارشاد نہیں ہے تو میں اس کو نہیں لکھا کرتا تھا. وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام اپنی والدہ کی محبت میں، والد کی محبت میں اتنا روئے ان کے وصال کے بعد. جب آپ اعلان نبوت فرما چکے تھے تو آپ نے پھر دعا کی اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بخشش کی. جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت کو دیکھا اپنے والدین سے اور ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ حدیث پاک لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو دوبارہ زندہ فرما دیا. والدین کو دوبارہ زندہ فرما دیا. اب شک ڈالنے والے نا اس پر بھی، چونکہ میں نے جواب میں اس پر لکھ چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ، اس لیے میں ساتھ میں بتاتا بھی چلوں نا آپ کو. ساتھیاں اعتراض کر وہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دوبارہ زندہ ہو جائے کوئی دوبارہ زندہ ہو جائے. میں نے کہا مسجد نبوی ہے، لے چلوں نا آپ کو. اللہ صاحب الصلوۃ والسلام حجاج گئے ہوئے ہیں، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی حاضری عطا فرمائے. مسجد نبوی پرانا منظر سامنے لائیے، چھڑیوں کی چھت ہیں، کھجور کے پلر ہیں، چھڑیوں کی چھت ہیں. یہ ممبر نہیں تھا، ایک کھجور کا تنا تھا، یہاں لگایا گیا تھا بطور پلر لگایا گیا تھا. سینٹر میں جب وہ آ گیا، آپ کے اور میرے نبی جا کر اس کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. اس بات سے تو کسی کو اعتراض نہیں ہے نا، اس کو تو سب نے مانا ہے، دیوبندیوں نے بھی مانا ہے، بریلویوں نے بھی مانا ہے، وہابیوں نے بھی مانا ہے، سب نے لکھا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا، سب نے اس کو مانا ہے. کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، چونکہ سیاستہ کے اندر بھی یہ موجود ہے یہ واقعہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ایک خاتون آئی جس نے ممبر بنوا کر دیا، میرا بچہ کام کرتا ہے. بڑا طویل واقعہ مکمل نہیں سنانا، صرف یہ مقصد عرض کرنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب کے بار جب آئے، یہ کھجور کا تنا پیچھے رہ گیا، وہ ممبر اس طرف رکھ دیا گیا. تو آقا علیہ السلام اس سے آگے گزر کر، پہلے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے نا، خطبہ ارشاد فرماتے تھے. اب آقا علیہ السلام اس سے آگے گزر کر ممبر پر جا کر بیٹھ گئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، اور اس کو 35 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے اجمعین نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر سے اس طرح کسی کے بچے جس طرح روتے ہیں بلک بلک کر، سسک سسک کر، جیسے بچہ کوئی ماں سے جدا ہو جاتا ہے تو سسک کر روتا ہے، بلک بلک کر روتا ہے، بچے کے رونے کی آواز آنے لگی زور زور سے. سب ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے. غور کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، چونکہ بغض جن کے دلوں میں ہے نا، وہ اصل بغض ان کو نبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، اصل بغض ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر اعتراض کر دیں گے، کبھی صحابہ پر، کبھی آل بیت پر رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. میں نے اس لیے چاہا کہ میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں، آپ سن لیں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر بات مکمل آ جائے، آپ کسی کو بتائیں بھی صحیح تو وضاحت سے بتا سکیں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی توجہ فرمائی، صحابہ نے بھی توجہ، دیکھا تو وہ آواز جو رونے کی تھی وہ اس کھجور کے تنے سے آ رہی تھی. کس سے آ رہی تھی؟ اونچی بولے نا، کھجور کے تنے سے. کس سے؟ اب یہ ہرا بھی نہیں تھا، سبز بھی نہیں تھا، یہ تو کاٹ کر لایا گیا تھا نا، خشک تنا تھا، پلر کے طور پر لگایا گیا تھا. آقا علیہ السلام اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتے تھے.
اب خشک تنا کھجور کا وہ رو پڑا یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، اس کھجور کے تنے کے پاس آئے، پاس آ کر اپنے دونوں بازو پھیلائے اس طرح، دونوں بازو پھیلائے اس طرح، اور دونوں بازو کے اندر اس کو لے کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے فرما رہے ہیں، کھجور کے تنے کو فرما رہے ہیں چپ ہو جا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اونچی تو بولے نا، چپ ہو جا۔ اب یہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ وہ جیسے ماں چپ کراتی ہے نا بچے کو، تو سسکیاں لے لے کر آہستہ آہستہ روتا ہے، چپ ہوتا ہے، پھر چھوٹی چھوٹی سسکیاں لیتا ہے، پھر وہ جا کر چپ ہوتا ہے، تو اس طرح آہستہ آہستہ سسکیاں لے کر نا چپ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ دیکھو اگر چاہو تو تمہیں یہاں سرسبز و شاداب کر دوں، اگر چاہو تو تمہیں جنت میں لگا دوں، چاہو تو تمہیں۔ اب یہاں یہ بات بھی ثابت ہو گئی، نبی جسے چاہیں زندگی عطا کر سکتے ہیں، نبی جسے چاہیں جنت عطا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ کس کی عطا ہے؟ اللہ کی عطا سے، سید الانبیاء ہیں۔ اگر اختیار نہیں تھا نبی کو تو کیسے فرما رہے تھے کہ تجھے زندگی دے دوں، سرسبز کر دوں؟ تو یہ زندگی ہے نا، زندگی عطا کر دینا، تجھے زندگی عطا کر دوں، یہاں ہرا بھرا کر دوں، میرے صحابہ اور اہل مدینہ تیرے پھل کھاتے رہیں، اور اگر چاہے تو تجھے میں جنت میں لگا دوں۔ پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کو یہ بھی اختیار ہے کہ اسے چاہیں تو جنت میں لگا دیں، جنت کا پھل بنا دیں، جنت کا کھجور درخت بنا دیں، وہاں اہل جنت اس کا پھل کھائیں۔ تو اس نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت کا پھل بنا دیجیے، وہاں رفاقت آپ کی ہمیشہ کے لیے ہوگی، مجھے جنت۔ اب یہاں جو بات عرض کرنی ہے، یہاں بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات، کھجور کے تنے میں تو جان نہیں تھی نا، جان نہیں تھی، اور پھر انسان کی جان اور ہے، باقی چیزیں بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان میں بھی جان موجود ہے، لیکن انسانی جو جسم ہے نا، انسانی جسم، اس کے اندر روح کا وجود ہوتا ہے، اس کے ساتھ روح کا تعلق مرنے کے بعد بھی برقرار رہتا ہے۔ علامہ ابن قیم جوزی یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب الروح کے اندر، انہوں نے لکھا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں، وہ آج بھی اپنے غلاموں کا درود سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس چیز کو انہوں نے بھی لکھا ہے، اس چیز کو انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے اس لیے بات عرض کی تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ایسے جھوٹ نہ پھیلایا کریں، ایسے غلط فہمیاں پیدا نہ کیا کریں۔ انہوں نے بھی ان چیز کو پتہ کیا کہ وہ لکھتے ہیں کتاب الروح کے اندر، جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ لکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے، جسم سے باقی رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہوتی ہے کہ کسی کی روح کا تعلق جسم سے دور سے ہوتا ہے اور کسی کی روح جسم کے اندر دوبارہ داخل ہو جاتی ہے، دوبارہ داخل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دیتا ہے۔ انہی میں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہے۔ اب یہ تو آپ نے سماعت کیا کہ روح کا جسم، یہ میں نے بات اس لیے عرض کی جسم سے تعلق رہتا ہے، اور یہ وہ جسم ہے جس کے اندر زندگی کا وجود رہا ہے، جو موت آ جائے مرنے کے بعد۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کھجور کا خشک تنا اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کمر لگا دیں، ٹیک لگا دیں، تو اس کو زندگی مل جائے۔ توجہ ہے نا، اس کو زندگی مل جائے، صرف زندگی نہ ملے، علم مل جائے، صرف علم نہ ملے، شعور مل جائے، صرف شعور نہ ملے، ادراک مل جائے، فہم مل جائے، اور اسے یہ بھی شعور آ جائے کہ اب میرے نبی نے مجھے سینے سے لگا لیا ہے، اتنا وہ اخیارہ بھی بن جائے، اسے آنکھیں بھی مل جائیں۔ کھجور کے تنے کو تو مان لو کہ نبی کے جسم سے لگے تو زندہ ہو جائے، اور جس کے لیے نبی نے دعا رو رو کے کیو، مولا میری ماں کو زندہ کر دے، مولا میرے باپ کو زندہ کر دے، تو کیا نبی کی دعا قبول نہ ہوئی ہوگی؟ تو یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ دلائل دیے ہیں، اور مسالک الحنفاء کے اندر پڑھیں، الحاوی الفتاوی کے اندر پڑھیں، اور دیگر علماء کرام نے جو حدیث لکھی ہے اس کے اوپر اس کو پڑھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اللہ نے ان کے والدین کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اور انہوں نے آپ پر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد پردہ فرما گئے۔ اس طرح بخشش ان کی پہلے بھی ہو گئی، لیکن دوبارہ اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی، وہ ایمان لائے،
مومن بھی بنے اور شرف صحابیت بھی پا لیا، شرف صحابیت بھی پا لیا۔ اب کوئی اگر اس کو یوں نہ مانے تو پھر اس بات کو بھی تو ذہن میں رکھ لینا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ، لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ بکری کا بچہ ایک تھا، گھر میں ذبح کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 5-7 بندوں کا انتظام ہے، آپ تشریف لے آئیے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اس وقت کی بات ہے غزوہ خندق کے موقع کے اوپر۔ اب آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ چلو۔ جابر دوڑتے کہ بیوی کو بتایا تو انہیں تو یہ کہا تھا، میں نے جا کر عرض کیا تو آقا نے سب کو کہہ دیا ہے۔ بیوی نے بڑا پیارا جملہ کہا، تو نے بتا دیا تھا نا کہ 5-6 بندوں کا انتظام ہے؟ کہا ہاں میں نے بتا دیا تھا۔ کہا پھر نبی جانے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا کام جانے، وہ لا رہے ہیں وہ جانے اور ان کا کام جانے، تو نے بتا دیا تھا کہ ہم 5-6 بندوں کا انتظام کیا، باقی وہ جانے اور ان کا کام جانے، بس ہم نے انتظام کر لیا گیا۔ اب ادھر کیا، وہ بکری کا بچہ جو ذبح کیا تھا وہ ان کے بچوں کو بڑا پیارا تھا۔ وہ بڑے بھائی نے دیکھا باپ کو ذبح کرتے ہوئے تو چھوٹے بھائی کو اس نے لیا چھت کے اوپر لے کے، بڑا مشہور واقعہ ہے اور صحیح ترین واقعہ ہے، اس کو کسی نے آج تک نہیں کہا کہ یہ چیز ضعیف ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت کر کے جب لے گئے تو اس بچے نے چھت پر جا کر چھوٹے بھائی کے گلے پہ نا کہ جیسے ابا کر رہے تھے میں ویسے کروں، گردن پہ چھری چلا دی، وہ مر گیا۔ اب بڑے نے بھی چھلانگ لگا دی، اس کی گردن ٹوٹی، وہ بھی مر گیا۔ اب جابر کی بیوی نے کیا کیا، انہوں نے ان بچوں کو اٹھایا، چھپا کر گھر کے کونے میں رکھ دیا، چادر چڑھا دی، اوپر چادر ڈال دی کہ کسی کو پتہ نہ چلے، یہاں تک کہ اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا۔ اس بی بی سے بعد میں جب پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اتنے بڑا صدمہ آپ نے چھپا لیا، کہنے لگی میرے گھر میرے نبی آ رہے تھے، میرے گھر میرے نبی آ رہے تھے، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے نبی آئیں تو میرے گھر میں غم کا ماحول پیدا ہو جائے، ہم نے تو ان کی دعوت کی ہے۔ اب یہ واقعہ ہو گیا کہ ہم بعد میں ان کی تدفین کر لیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور خوشی خوشی واپس لوٹ جائیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں خوشی کا سما ہو، یہ غم کے بادل نہ چھائیں۔ یہ کیسے ایمان والے، نبی کی آمد کے دن شروع ہوتے ہیں تو ان بیچاروں کے چہرے ہی مرجھا جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی یہ آقا علیہ السلام کی آمد پر خوشی منانا ہی بدعت ہے، جی پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، یہ کیسے مومن ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی، ذرا غور کیجیے گا۔ اب کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے جہاں جس مقصد کے لیے میں نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، بڑا طویل واقعہ ہے۔ وہاں آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت جابر نے کھانا رکھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہنا جب تک ہم نہ آئیں کھانا شروع نہ کریں۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ نے اپنا لعابِ دان لیا، ہانڈی کے اندر بھی ڈال دیا اور کہا ڈھکن مت اٹھانا، نیچے سے سالن ڈالتی جانا، اور آٹے کے اندر بھی اپنا لعابِ دان نکالا، ڈال دیا، کہا کپڑا مت ہٹانا، آٹا نکالتی جانا، روٹیاں پکاتی جانا اور دیتی جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15-15 کی 10-10 کی صحابہ کرام کی ٹولیاں بنا دی، گھر میں جگہ کم تھی کہ اندر چاہتے جائیں وہ کھا کر باہر نکلتے جائیں۔ حضرت جابر سے لوگوں نے پوچھا کتنے لوگ تھے، انہوں نے کہا جی 1400 لوگ تھے۔ جب 5-6 بندوں 7 بندوں کا انتظام تھا، 1400 لوگوں نے کھانا کھایا۔ اب کھانا شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جابر تمہارے بچے کہاں ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے ہوں گے، ان کو پتہ نہیں تھا حضرت جابر کو، فرمایا جاؤ ان کو بلا کے لے آؤ۔ گئے، بیوی سے بات کی، انہوں نے کہا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں بچے آرام کر رہے ہیں، بچے آرام میں ہیں، حدیث کے جو الفاظ ہیں بچے آرام میں، جھوٹ بھی نہیں بولا اور سچی جو بات تھی وہ بھی کہہ گئیں۔ اب وہ پھر گئے، آقا علیہ السلام نے پھر بھیجا، فرمایا نہیں جاؤ بلا کرو۔ تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر جب تک تیرے بچے آئیں گے نہیں ہم کھانا شروع کریں گے نہیں، وہ یہاں بیٹھیں گے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے تو پھر ہم کھانا شروع کریں گے۔ اب یہاں بات کیا، یہاں محدثین کرام نے اس کا شرح کرتے ہوئے، ائمہ سیر نے اس کی شرح کرتے ہوئے جو بات آگے لکھی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ جابر کے بچوں کے ساتھ یہ واقعہ ہے، میری محبت میں اس نے دعوت کی، میں گھر آؤں اور سب گھر میں غم بچھا رہے اور اس کے بچے مر گئے، وہ مجھ سے چھپا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو علم ہو چکا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بلا کے لاؤ۔ گئے، بیوی کو بتایا، بیوی نے کہا اب یہ واقعہ ہے، وہ گئیں چادر اٹھائی تو کہا اٹھا کے لے چلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، گئے آقا علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، کریم آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دان نکالا، وہ جس کی گردن کٹی تھی نے اس پہ لگایا اور دوسرے کو، دونوں کو اٹھو، اللہ کے حکم سے اٹھو اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں بچے اٹھ کر بیٹھ گئے، دونوں بچے بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے پوچھتے ہیں ان بچوں سے کیا بات ہے، کیوں کیا ہے؟
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بکری کا بچہ پیارا تھا، ابا نے ایسے کہ ہم نے تمہیں بہت پیارا تھا بکری کا بچہ، جی بہت پیارا تھا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے فرماتے ہیں اب یہ تکلیف در تکلیف ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ نبی کچھ کر نہیں سکتے، نبی کچھ کر نہیں سکتے. یہ تکلیف در تکلیف ہے. اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایسی باتیں بیان کیا کرو تاکہ جن لوگوں کے اندر مرض بغض ہے ان کے مرض میں اور اضافہ ہو جائے، ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے. ان کو تکلیف دیا کرو اپنے نبی کی شان بیان کر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے کہ ہماری عزتیں ہمارے نبی کے صدقے ہیں، ہمارا وقار ہمارے نبی کے صدقے ہے، ہمارا نام و نمود سب کچھ ہمارے نبی کے صدقے ہے، ہماری مسجد منبر و محراب ہمارے نبی کے صدقے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جو نبی کی شان نہیں مانے گا ہم اسے جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، ہم کسی قابل نہیں سمجھتے اس کو. وہ اپنے آپ کو مجدد کہے، محدث کہے، عالم کہے، محقق کہے، کچھ بھی کہے، اگر نبی کی شان نہیں مانتا تو ہم اپنی جوتی کے تلوے کے برابر بھی اسے نہیں مانتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لو. ہم کسی کی عزت کرتے ہیں تو اپنے اونچی بولے نا، اپنے نبی کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کی نسبت کے صدقے. اس لیے ہم آئرے غیرے ہر آئرے غیرے کے پیچھے نہیں چل پڑتے، ہم آئرے غیرے کے پیچھے نہیں چل پڑتے. یاد رکھو. اب آگے سنیے آگے کیا ہوا. آقا علیہ السلام نے حضرت جابر سے فرمایا، دیگر صحابہ سے فرمایا ایسا کرو جب یہ گوشت کھاؤ نا، تم گوشت کھا لینا، ہڈیاں جمع کرتے جانا. وہ کرے گی نا، اس کی بچہ جو تھا اس کی ہڈیاں جمع کرتے جانا. جمع کرتے گئے. جب ہڈیاں جمع ہوگی، کھانا سب نے کھا لیا، چلے گئے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی باہر صحابہ جاتے رہے 10 15 کھا کے. آقا علیہ السلام نے ان ہڈیوں کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اس بکری کے بچے سے فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. اب وہ بکری کا بچہ بھی زندہ ہو گیا، بکری کا بچہ بھی اونچی بولے نا زندہ ہو گیا. ارے جب جابر کے بچے زندہ ہو سکتے ہیں، بکری زندہ ہو سکتی ہے، تو اسی نبی کے دعا پر، اسی نبی کی دعا پر، اسی نبی کی خواہش پر ان کے ماں باپ کو اللہ زندہ نہیں فرما سکتا؟ یہ ایمان کی بات ہے. ایمان کی بات کیا کرو، عشق کی بات کیا کرو، محبت کی بات کیا کرو، ادب کی بات کیا کرو. باقی تمہارا بغض کچھ بھی نہیں ہونا، اس لیے کہ میرے رب نے فرما دیا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، ہر چیز میں کثرت عطا کر دی ہے، عمل میں، علم میں، مقام میں، مرتبے میں، شان میں، بزرگی میں، رفعت میں، اولاد میں، ہر چیز میں آپ کو کثرت عطا کر دی. اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. میرے کریم آقا علیہ السلام کو رب نے فرمایا فصل لربک وانحر، بس اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. انا شانئک هو الابتر. اے محبوب تو نہیں مٹا، نہ تیری نسل مٹی ہے، مٹا وہ ہے جو تیرا دشمن ہے، مٹا وہ ہے جو تیرا دشمن ہے. اس لیے نبی کا ذکر کیا کرو، آقا علیہ السلام کا ذکر کیا کرو تو ڈنکے کی چوٹ پر کیا کرو، چھپا مت کرو کسی سے، کسی سے چھپا مت کرو، مصلحت کا شکار نہ ہوا کرو. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو سید المرسلین ہیں، وہ والدین کے وصال کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے، بخشش کی دعا کرتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے بھی تو سنت بن گئی نا یہ، کہ ماں باپ اگر اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرو. کیا کرو؟ ان کے لیے بخشش کی دعا کرو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہر جمعرات کو ماں باپ کی قبر پر جاتا ہے، یا ان میں سے کسی ایک کی، یعنی ایک فوت ہو گیا یا دونوں فوت ہو گئے، ان کی قبر پر جاتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اور وہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے. اور دوسری روایت کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہاں جا کر سورۃ یاسین کی تلاوت کرے اور پھر ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اسے 10 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. اسے اونچی بول دینا. امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک لکھی، میں دکھانے کا ذمہ دار ہوں جو چیز بیان کر رہا ہوں.
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں باپ کی قبر پر شب جمعہ کو جائے اور وہاں جا کر یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان وہاں جا کر یا اس کے بعد چلا جائے تھوڑی دیر پہلے چلا جائے وہاں جا کر وہ سورت یاسین کی تلاوت کرے اور ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرے اللہ اسے 10 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحمت کی دعا کرتا رہے۔ میں مختلف احادیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، ان سب احادیث کے اندر ہیں، کوئی تقریباً 10 کے قریب احادیث مبارکہ ہیں جن کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعا کرتا رہے اللہ کی بارگاہ میں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرے اپنے ماں باپ کے لیے، ان کے لیے کسی کو پانی پلا دے، ان کے لیے کسی کو کپڑے دے دے، ان کے لیے کسی طالب علم کو کتاب لے کر دے دے، کوئی چیزیں بھی کر دے، صدقہ و خیرات کر دے، ان کے لیے دعا کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کے والدین کو بھی بخش دے گا اور اس والدین کے لیے کی گئی دعا کے صدقے اس کے بھی بخشش فرما دے گا، اس کے بھی بخشش فرما دے گا۔ اور اگر یہ والدین کا نافرمان ہوا، زندگی کے اندر کوئی نافرمانی کر بیٹھا تھا، زندگی کے اندر کوئی نافرمانی کر بیٹھا تھا، وَعَاقٌ کہ لفظ ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ کے ارشاد پاک کے، فرمایا اگرچہ وہ نافرمان بھی تھا، اگرچہ وہ نافرمان بھی تھا، والدین کے مرنے کے بعد اس طرح یہ دعائیں کرتا رہا، بخشش مانگتا رہا، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتا رہا، ان کی قبر پر جا جا کر دعائیں کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ فرما برداروں میں لکھ دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ فرما برداروں میں لکھ دے گا۔ اس لیے والدین کے لیے بخشش کی دعا کیا کریں، ان کے لیے جب اس دنیا سے چلی جائیں۔ یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 حدیث مبارکہ ہیں، دونوں کا مفہوم تھوڑا سا فرق ہے لیکن تقریباً ایک ہی مفہوم ہے، اور یہ سیاستہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہیں، دونوں حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے والدین کا خدمت گزار تھا، دعا کرو اللہ ہمیں بھی خدمت گزار بنا، جن کے والدین زندہ ہیں خدمت گزار بنائے، ان کی زندگی میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو پھر ان میں چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے، وہ بچوں والی عادتیں بھی آ جاتی ہیں، زیادہ عمر ہو جائے جب بچوں والے عادتیں بھی آ جاتی ہیں، اور بچہ جو بچہ تھا وہ جوان ہو چکا ہے، اب ینگ ہو چکا ہے، طاقتور ہو چکا ہے، چودھری بھی کہلاتا ہے، مہر بھی کہلاتا ہے، ملک بھی کہلاتا ہے، خان بھی کہلاتا ہے، جٹ صاحب بھی کہلاتے ہیں، فلاں سردار صاحب بھی کہلاتے ہیں، اتنے بڑا نام ہے جی، میرے بابا نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، اب بابا چپ کر، تجھے کیا پتا، شرم نہیں آتی ایسے کو کہ تجھے یہاں تک پہنچایا کس نے، تجھے یہاں تک پہنچایا کس نے، اس مقام و مرتبے تک تو پہنچا کیسے ہے؟ اسی باپ کو کہہ رہا ہے جس کے تو اس کے نطفے کے قطرے سے تو وجود میں آیا ہے، کبھی سوچ تو صحیح نا اس نے کیسے تجھے پروان چڑھایا۔ تو وہ بوڑھے ماں باپ ان کے لیے توجہ کریں، جن کے زندہ ہیں وہ ان کا ادب کریں، جتنا کر سکتے ہو کر لو، جتنا خدمت کر سکتے ہو کر لو والدین کی، اس لیے کہ جب یہ چلے گئے نا سمجھ لینا رب کی رحمت چلی گئی۔ اب یہاں اس صحابی نے جب عرض کیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہنا ہے انہوں نے آگے عرض کیا، اس پر آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد کا انتقال ہو گیا، اب بھی کچھ باقی ہے کہ میں ان کے لیے کچھ کروں، ان کے لیے کچھ کروں کہ ان کا حق کوئی مجھ پر ہو، کہ میں ان کے وصال کے بعد، ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے لیے کچھ کروں۔ تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں ایسا کرو، جب تم نماز پڑھو، غور سے سنیے گا، جب تم نماز پڑھو تو اپنے باپ کے لیے بھی نماز پڑھ لینا، تو جو ہے نا جب تم نماز پڑھو اپنی اللہ کی عبادت کرو تو اپنے باپ کے لیے بھی نماز پڑھ لینا، جب تم اپنے لیے روزہ رکھو تو اپنے باپ کے لیے بھی روزہ رکھ لینا۔
باپ کے لیے بھی روزہ رکھ لینا. کیا مقصد ہے؟ ارے نماز تو اللہ کی ہے نا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کو غیر اللہ کی طرف نسبت دے رہے ہیں کہ نماز باپ کے لیے پڑھ لیا کرو. یہ تو ملا تو ہمیں, یہ مولوی تو ہمیں, آج 14ویں صدی 15ویں صدی کا یہ مولوی ہمیں غوث الاعظم کے نام کا جانور ذبح نہیں کرنے دیتا ہے, نسبت نہیں کرنے دیتا کہ حرام ہو جائے گا, کہ غیر اللہ کی طرف نسبت کر دی. آپ نے نماز کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی. فرمایا مولوی کے دین کو مانے گا یا میرے دین کو مانے گا؟ ہمیں تو دین مصطفیٰ ماننا ہے نا, کہ کسی بھی چیز کی نسبت اگر آپ اللہ والے کی طرف کر دیتے تو وہ حرام اونچی بولے نا, حرام نہیں ہو جاتی ہے. اگر غیر کی طرف نسبت ہو جانے سے ہر چیز حرام ہو جاتی ہے تو بچے آپ پھنس بڑا بری طرح جائے گا. بچوں بڑے بری طرح پھنس جاؤ گے, کوئی چیز بھی حلال نہیں بچے گی تمہارے پاس. بغض اولیاء اللہ میں اتنے اندھے ہو گئے یہ لوگ. یہ سات تشریحات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے نفل بھی پڑھا کر, ان کے لیے روزہ بھی رکھا کر, یعنی ان کے لیے بھی نماز پڑھ لے. تو اس سے محدثین کرام نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے جو لکھا کہ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھو نا تو 2 نفل اپنے ماں باپ کے لیے بھی پڑھ لیا کرو اور ان کو منسوب کر دیا کرو اپنے ماں باپ کی طرف. یا اللہ میں نے ان کے لیے پڑھے, ان کا ثواب ان کو پہنچا دے, ان کا ثواب ان کو پہنچا دے. پھر اس سے بڑی ایک واضح اور حدیث آ گئی. یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام حضرت اکرمہ فرماتے ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست بھی یہ حدیث پاک مروی ہے, اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت بھی یہ موجود ہے. یعنی کہ 2 احادیث ہیں, میں ان کو اکٹھا کر دیتا ہوں. کیا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے ایک روایت کے مطابق کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا, میری والدہ کا انتقال ہو گیا, اگر میں ان کے لیے کوئی صدقہ یا خیرات کروں تو اس کا فائدہ انہیں ہوگا؟ یہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. پہلی حدیث کے مطابق حضرت عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ انہیں کو فائدہ ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قالا نعم, فرمایا ہاں تمہاری ماں کو فائدہ ہوگا. اور دوسری حدیث بڑی مشہور حدیث پاک ہیں اور صحیح ترین حدیث ہیں یہ دونوں. کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا, میں موجود نہیں تھا, میں باہر تھا, واپس لوٹا, ان کا انتقال ہو چکا تھا. مجھے یقین ہے اگر وہ کوئی مجھے وصیت کرتی تو کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کا کہتی, کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی رہتی تھی, میں کیا ان کے لیے صدقہ کروں؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو کہ جاؤ پانی صدقہ کر دو. یعنی اس وقت ضرورت تھی مسلمانوں کو پانی کی بہت زیادہ, مدینہ المنورہ کے اندر پانی کی بہت زیادہ ضرورت تھی, تو فرمایا کہ جاؤ پانی ان کے لیے. وہ گئے اور انہوں نے جا کر ایک روایت کے مطابق کنواں کھدوایا, ایک روایت کے مطابق ایک یہودی کا میٹھا کنواں تھا وہ ان سے خرید لیا. خریدنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے. ایک روایت کے مطابق ہے حضرت سعد نے دعا کی اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں یہ کنواں اور سعد کی ماں کے لیے ہے, سعد کی ماں کے لیے ہے. دوسری روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کریم آقا علیہ السلام نے ان کی والدہ کے لیے وہاں کھڑے ہو کر اس کنویں کے اوپر دعا کی, اللہم ہذہ لام سعد, اے اللہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. ہذہ لام سعد, اب یہ کنویں کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولے اونچی بولے نا, ڈرے نہیں, بات کو سمجھیں. حضرت سعد کی ماں اللہ تو نہیں تھی نا, اس کنویں کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو گئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ مولوی کے فتوے کے مطابق یہ کنواں حلال رہا کہ حرام ہو گیا؟ مولوی کے فتوے کے مطابق حرام ہو گیا نا, کہ حرام ہو گیا. اور نبی فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ اس میں سے پانی پیو, اس میں سے پانی پیو. پتا چلا کہ نبی کی شریعت اور ہے, مولوی کی شریعت اور ہے. نبی کا دین اور ہے, مولوی کا دین اور ہے. مولوی سے میری مراد سمجھ جائیے گا کہ جو 14ویں صدی کا جدید ملا ہے, میں اس کو مولوی کہتا ہوں. عالم کی میں بہت قدر کرتا ہوں, عالم کی میں بہت قدر کرتا ہوں. یہ لوگ جو اپنے اپنے نئے نئے راستے گمراہی کے نکال لیتے ہیں اور مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ماں باپ کے لیے دعا کیجیے. کیا کیجیے؟ دعا کیجیے. ان کے لیے صدقہ خیرات کیجیے,
ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجئے. کیسے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی. ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی بخشش فرما دے، میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما دے. جیسے نوح علیہ السلام نے دعا کی رب اغفر لی ولوالدی، یہ سورۃ نوح سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا. نوح علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کی رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما. اور تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کی، اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے والدین کی دعا کرتے رہے. مرنے کے بعد والدین کا ایک حق اور بھی ہے، ایک حق اور بھی. تھوڑا سا سن لیں بات کو میں ختم کر تو پھر آگے ہم دوسرا موضوع شروع کریں گے. کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک سفر پہ جا رہے ہیں. والدین کے مرنے کے بعد ایک حق یہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ والدین کے دوستوں کی قدر کرو اسی طرح جس طرح والدین کی کرتے تھے. ان کے رشتہ دار جن کے ساتھ والدین کی محبت تھی ان سے بھی محبت رکھو، حسن سلوک کرو. جو تمہارے والد کا بھائی ہے اس کی بھی عزت کرو، والد کا دوست ہے اس کی بھی عزت کرو. اسی طرح اس سے تمہارے والدین کو خوشی ہوگی، تمہارے والدین کو خوشی ہوگی. اس زمان میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جا رہے، قیمتی دستار آپ نے پہنی ہوئی ہے، خچر قیمتی تھا، اس کے اوپر سوار ہے، خچر تھا یا گدھا تھا، اس کے اوپر سوار تھے. اس دور میں یہ سواریاں تھیں. آپ جا رہے تھے، راستے میں مکہ اور مدینہ کے درمیان، مکہ کے قریب پہنچے ہوئے تھے. راستے میں ایک غیر آباد جگہ، وہاں سے یہ گزر رہے تھے. گزرتے ہوئے ایک حبشی سامنے آ گیا. ایک حبشی، عمومی طور پر اب بھی آپ جائیں نا تو وہاں حبشی پھر رہے ہوتے، گھوم رہے تھے. آج کل تو فراڈ بھی زیادہ کرتے ہیں اور بڑے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. ان میں ہر قوم میں اچھے برے لوگ موجود ہیں، فراڈ کرنے والے تو ہر جگہ موجود ہیں نا. بہرحال وہ آ گیا. اس نے جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے وہ قریب آیا تو آپ سواری سے اترے. اس کو پہچان لیا نا، اس کو عمر میں وہ زیادہ تھا ان سے. آپ اس سے سلام دعا کے بعد کہتے ہیں کہ آپ وہی ہیں جو میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے، ان سے آپ کی دوستی تھی، سلام دعا تھی. تو اس نے آگے سے جواب دیا ہاں میں وہی ہوں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی قیمتی دستار جو سر پہ باندھی ہوئی تھی، راوی کہتے ہیں بہت قیمتی دستار تھی، وہ آپ نے اپنے سر سے اتاری. اتارنے کے بعد اس کے سر پر رکھ دی، اس کو پہنا دی. اپنی سواری جسے اترے وہ سواری اس کی لگام کو پکڑا اور وہ بھی اس کے ہاتھ میں دے دی اور کہا آپ اوپر بیٹھ جائیے تاکہ میں آپ کو روانہ کر دوں. وہ حبشی اوپر بیٹھ گیا، وہ آگے آگے چلا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے پیچھے چلے، اس کو روانہ کیا. جب وہ چلا گیا تو آپ کے ساتھی کہنے لگے اے ابن عمر، اتنے قیمتی چیز آپ نے اس حبشی کو دے دی. یہ حبشی تو تھوڑی سی چیز پر راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی کوئی بھی چیز دے دو اس کے اوپر یہ خوش ہو جاتے ہیں. آپ نے اتنی قیمتی چیز دستار اپنی دے دی. سب سے قیمتی انسان کی پگ ہوتی ہے. کیا؟ اگر اور جہت سے سمجھ نہ آئے کہ پیسے کے لحاظ سے قیمتی تھی تو عزت کے لحاظ سے سب سے قیمتی کیا ہوتی ہے؟ اونچی بولے نا، پگ، امامہ، دستار. یہ بڑی قیمتی چیز تھی جسے آج ہم نے اتار دیا ہے. ماشاءاللہ، اونچی تو کہتے نا ماشاءاللہ. ہم نے دستار کو اتار دیا. یہ دستار مرد کی شان تھی، مرد کی عزت تھی. اپنے بزرگوں کو پڑھیے، ہمارے بزرگوں کا وقار تھا. یہ امامہ کو وہ سروں پر سجایا کرتے تھے، اور جب امامے سجا کر وہ گلیوں سے گزرتے تھے تو عام بندے کے لیے بھی لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے کہ وقت کا غوث آ رہا ہے. اس دستار کے اندر اتنی عزت ہے. ہم نے تو پگ کو ویسے خود ہی اتار دیا. جب ہم نے اپنی عزت خود ہی اتار دی تو باقی کون ہماری عزت کرے گا؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے میری بات؟ توجہ کیجیے گا، تھوڑی سی فکری بات بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہوں، غور بھی کر لیجئے گا. جب ہم اپنی عزتوں کو خود اتار کر پھینک دیں، پامال کر دیں، تو پھر کسی اور سے ہم کیا توقع کرتے ہیں کہ ہماری کوئی عزت کرے گا؟ یہ دستار بڑی قیمتی ہوتی ہے. پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، سنت انبیاء کرام علیہم السلام بھی ہے. اور وہ قیمتی کپڑے کے لحاظ سے کہہ رہا تھا کہ بہت قیمتی کپڑے کی دستار تھی. حضور آپ نے اتنی بڑی دستار قیمتی دے دی. پھر آپ نے اور اضافہ کر دیا کہ آپ نے اپنا خچر سواری قیمتی تھی وہ بھی اس کو دے دی. فرمایا تم ان کی قیمتوں کو دیکھ رہے ہو، میں اپنے ابا کی نسبت کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے ابا کی نسبت کو دیکھ رہا ہوں. سونا، یہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا تھا، ان کا یہ دوست تھا. میں نے بھی ان کو دیکھا، وہ ان سے محبت کرتے تھے. اور میرے آقا کا فرمان یہ ہے کہ جن سے تمہارے والدین محبت کرتے ہوں تم بھی ان سے محبت کرو، جن کی وہ عزت کرتے ہوں تم بھی ان کی عزت کرو. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی زندگی کے اندر بھی بعد از وصال بھی اللہ